کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماہ ذی الحج کے آغاز ہی سے الحمدللہ یہ سلسلہ خیر و برکت جاری و ساری ہے، جس میں حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، مناجات بھی ہے، علماء حضرات کی گفتگو بھی ہے۔ بہت ہی خوبصورت وہ مناسک حج کے جسے ادا کرنے کے لیے ہر بندہ مومن کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب کریم زندگی میں ایک بار یہ فریضہ حج ہم سے ادا ہو جائے، تاکہ یہ سعادت بھی ہمارے حصے میں آ جائے کہ جو فرائض دین میں جو چیزیں ہیں ان میں سے یہ رکن بھی ہم ادا کر لیں۔ اور حج بیت اللہ بہت قریب ہے، اور نہ جانے کتنے ہی لوگ اس بات کی تمنا دل میں رکھے ہوئے ہیں کہ پروردگار عالم اس سال نہ صحیح آئندہ سال ہمیں ضرور تیری بارگاہ سے پروانہ ملے اور ہم بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں۔ آج ہمارے درمیان ممتاز و معروف علماء حضرات کا پینل موجود ہے۔ میری مراد ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز ریلیجیس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب ممتاز و معروف ثنا خان جناب ارشاد انجم قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ محمد زین ہاشمانی، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حسان عزیزی۔ تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد رب جلیل سے آغاز ہوا کرتا ہے ہمارے اس پروگرام کا، تاکہ حمد کی برکتوں سے ہم سیراب ہونے کے بعد نعت کی جانب بڑھیں، اور نعت کے بعد مناجات کی جانب، اور اس دوران گفتگو بھی ہوتے علماء حضرات کی۔ یہ گلدستے کے طور پہ پروگرام سجایا جاتا ہے۔ حمد رب جلیل کے لیے میں زین ہاشمانی سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں۔ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، دربار یہ کیسا ہے، پیشانی سے پہلے دل، دربار یہ کیسا ہے، پیشانی سے پہلے دل، سجدے میں جھکایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو، وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو، ہر کون کو چوما ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کرم کرنا ہر سال بلا لینا، اللہ کرم کرنا ہر
ہر سال بلا لینا، یہ میری تمنا ہے۔ اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اور مہمان خدا کے ہیں، اب فکر نہیں کوئی، مہمان خدا کے ہیں، اب فکر نہیں کوئی، مولا نے کھلانا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، سجدے میں اجاگر ہے، اور سامنے کعبہ ہے، سجدے میں اجاگر ہے، اور سامنے کعبہ ہے، مولا نے نوازا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں ہوں۔ جب ایک بندہ مومن اللہ کے گھر بیت اللہ شریف پہنچتا ہے تو اس کے سامنے میزاب رحمت بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے حتیم بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے مقام ابراہیم بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے رکن یمانی بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے رکن عراقی بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کعبۃ اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے سامنے صفا مروہ ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں ہوں۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب یہ انوار و تجلیات کی برسات جو کعبۃ اللہ میں، مطاف میں اور دیگر جو مقامات پر نازل ہو رہی ہیں، بندہ مومن اس حمد کے تناظر میں کیا محسوس کرتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد؟ اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بہت شکریہ محترم رئیس احمد صاحب۔ دیکھیں بہت خوبصورت کلام، اور اس کے اندر خاص طور پر جو رب تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضری کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر بنایا وہ یہی خانہ کعبہ ہے۔ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ اللہ، مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب تم نے تعمیر کر لیا ہے تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اللہ فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دو اور لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ فرمایا کہ مختلف جگہوں سے، گھاٹیوں سے، راستوں سے، پیدل کمزور اونٹنیوں پر یہ دوڑے ہوئے آئیں گے۔ عرض کی یا مالک و مولا ما یبلغ صوتی، میری آواز نہیں پہنچے گی۔ فرمایا کہ علیک الاذان و علینا البلاغ، بلانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ نے بلایا ہے، خوبصورت پڑھا ہے، اور پھر کیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا لوگوں کو کہ جتنے تو روئے زمین پر تھے ان سب نے لبیک کہا، جس نے جتنی بار لبیک کہا اس کے نصیب کے اندر فرمایا کہ جو ماؤں کے رحموں میں اور اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے انہوں نے بھی اس صوت کو سنا، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا تو وہ حاضر ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان تو یقیناً یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بلاوا ہوتا ہے۔ اور یقین کیجئے رئیس بھائی، اس زمین پر ہم نے اپنے سراؤنڈنگ کے اندر کتنے لوگ دیکھے جن کے پاس کروڑوں اربوں کھربوں روپے ہیں۔ بے شک، لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے جاتا ہے بندہ، نہیں، یقیناً پیسہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن سب سے بڑی بات اللہ نے بلایا ہے۔ بے شک، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے اور اس اذن پر جس نے لبیک کہا ہوتا ہے تو وہی حاضر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر جو منظر ہے جن کا ذکر فرمایا اپنے حتیم کعبہ، رکن یمانی، رکن عراقی، اور خاص طور پر فرمایا
فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، فرمایا اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں ایک بہت بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ بے شک بے شک، بظاہر تو وہ ایک پتھر ہے، پتھر، لیکن فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ۔ بھائی کیا ہے اس کے اندر؟ ایک پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک نقش ہیں۔ فرما ہاں ہے تو پتھر ہے، لیکن اللہ کے ایک نبی کے پاؤں کا جو نقش ہے اس کو رب تبارک و تعالی فیہ آیاتم بینات فرما رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں۔ آج بھی امام کعبہ کہتا ہے کہ یہاں مصلی بچھاؤ، حضور یہاں مصلی کیوں بچھایا جا رہا ہے؟ فرما رب کا حکم ہے یہاں مصلی بچھانے کا۔ سبحان اللہ۔ تو ہر جگہ پر اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، طواف کرنے والوں پر، وہاں دعا کرنے والوں پر، وہاں نماز پڑھنے والوں پر، اور سب سے بڑھ کر یہ جو فرمایا کہ انسان کا سر بھی جھکے اللہ کی بارگاہ کے اندر، لیکن دل بھی جھکے انسان، سبحان اللہ۔ کیونکہ کوئی بھی چیز ہے، دعا ہے، نماز ہے، کوئی بھی چیز ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب ولا دعا الا بحضور القلب، اس کے لیے سب سے پہلے انسان کے دل کا اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو جب تمہاری جبین نیاز اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک رہی ہو تو صرف جبین نہ جھکے بلکہ تمہارا دل بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر سبحان جھکے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب انسان وہاں پر جائے، آج کل میں ایک بات کہوں گا رئیس بھائی کہ موبائلز بہت زیادہ ہو گئے، بس خالی یہ رہ گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے موبائل کو سامنے رکھ کے نماز پڑھیں ہم، یہ خالی رہ گیا، باقی کوئی بھی جگہ بچی نہیں ہے۔ طواف کو دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک وقت ہوتا تھا، لوگ آتے تھے سر جھکائے ہوئے، روتے ہوئے آتے تھے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے۔ آج سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہاتھوں کے اندر موبائل پکڑا ہوا ہے۔ اس وقت ہر چیز کو چھوڑ دیں، اور یہی کیفیت جو پڑا گیا ہے کہ تمہاری جبین بھی جھکی ہو اور تمہارا دل بھی جھکا ہوا، اللہ اللہ۔ اپنے دل کو متوجہ، سب تصویریں سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا، وہ نقشہ اپنے دل میں بسا کے آؤ، وہ برکتیں اپنے دل کے اندر لے کر آؤ، تاکہ واپس آؤ تو تمہارا دل بھی منور ہو، وہاں کی یاد بھی تازہ ہو، اور بار بار رب تبارک و تعالیٰ بلاوے کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندگان خدا کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں کعبۃ اللہ اور کعبہ مشرفہ کی ایک ایسی محبت، چاہت جو ہے ودیعت فرما دی ہے کہ انسان کتنی ہی بار چلا جائے کعبۃ اللہ، ایک بار پھر حاضر ہونے کی آرزو اور تمنا اس کے دل میں رہتی ہے، مڑ جائے وہاں سے، لوٹ جائے، لوٹنے کے لیے ارادہ کر لے، کعبۃ اللہ حرم کعبہ سے باہر آ جائے، پھر دیکھنے کی خواہش۔ یہ جو ایک کیفیت ہے، یہ دعائے رسول کی قبولیت کا نتیجہ نظر آتی ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کے، بندوں کے دلوں میں جو ہے کعبۃ اللہ کی محبت ڈال دی ہے۔ اس محبت کا اثر یہ ہے کہ انسان کا دل بار بار اس حرم کعبہ کو، اس بیت اللہ کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے اور اس کی نیت اور ارادہ کرتا ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اور کعبے کی رونق، کعبے کا منظر جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے اس کعبے کی سے محبت کرنے والی شخصیت، سب سے زیادہ چاہنے والی شخصیت جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نظر آتے ہیں، کہ جنہوں نے جب مکہ چھوڑا تو اس دل سے چھوڑا کہ کوئی اپنے وطن کو چھوڑتا نہیں ہے، لیکن جب چھوڑا تو آنسوؤں کے ساتھ چھوڑا اور اس کعبۃ اللہ کی محبت کے ساتھ چھوڑا۔ لب پہ جب ان کا نام آتا ہے، لب پہ جب ان کا نام آتا ہے، آسماں سے سلام آتا ہے، آسماں سے سلام آتا ہے، نام نامی رسول اکرم کا، نام نامی رسول اکرم کا، ہر مصیبت میں کام آتا ہے، رخ پرنور پر فدا ہونے، رخ پرنور پر فدا ہونے، حسن ماہ تمام آتا ہے، حسن ماہ تمام آتا ہے۔ آئیے بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے ممتاز ثناء جناب ارشاد انجم قریشی صاحب۔ یہ گنبد خضرا ہے، یہ گنبد خضرا ہے، اسے جان
میں سمو لے دل کھول کے اے دیدہ پرنم یہاں رو لے دل کھول کے اے دیدہ پرنم یہاں رو لے یہ گنبد خضرا ہے طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے یہ گنبد خضرا ہے اور وارفتگی شوق کی ایک اپنی ادا ہے وارفتگی شوق کی ایک اپنی ادا ہے کانٹے رہے محبوب کے پلکوں میں پرولے کانٹے رہے محبوب کے پلکوں میں پرولے یہ گنبد خضرا ہے اور یہ اشک ندامت بھی بڑی چیز ہے اصل یہ اشک ندامت بھی بڑی چیز ہے اصل دربار رسالت میں زباں بولے نہ بولے دربار رسالت میں زباں بولے نہ بولے یہ گنبد خضرا ہے اسے جام میں سمو لے دل کھول
کہ اے دیدہ پرنم یہاں رو لے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ گنبد خضرا ہے، اسے جام سمو لے. یہ جو گنبد خضرا شریف کا منظر ہے وہ تو بعد میں آتا ہے، بہت دور سے وہ نورانی مینار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ رخ خیر البشر تو پھر رخ خیر البشر ٹھہرا، رخ خیر البشر تو پھر رخ خیر البشر ٹھہرا، ان آنکھوں سے در خیر البشر دیکھا نہیں جاتا، ان آنکھوں سے در خیر البشر دیکھا نہیں جاتا. کیا کہیے گا اس نعت کے تناظر میں شاعر کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے اور کیسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. گنبد خضرا کی انہوں نے بات کی تو گنبد خضرا پہ ہی کچھ بات کرتا ہوں. جی ویسے تو محبوب کے سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ہی محبوب ہوتی ہے. محبوب سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ شاق اس سے پیار کرتے ہیں. بے شک تو محبوب کا جو مبارک دیار ہے، محبوب کا جو مقدس شہر ہے، جب اس کا نام آتا ہے تو شاق کہتے ہیں مدینہ منورہ. منورہ کا معنی ہے جسے روشن کیا گیا. تو محبوب کا شہر ہی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے روشن کیا گیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ محبوب کا جو مدینہ ہے یہ منورہ بھی ہے اور یہ منورہ بھی ہے. یہ خود بھی روشن ہے اور روشن کرنے والا بھی ہے. عشاق کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے محبوب کا یہ مدینہ. تو یہ منورہ بھی ہے، منورہ بھی ہے. اس پاک دیار کی خاک وہ خاک ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوشترست، کہ محبوب کے دیار کی جو خاک ہے یہ دو عالم سے بڑھ کر ہے، دو عالم سے اچھی یہ خاک ہے. عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. تو شاک ہیں عاشق کی زبان. تو یہ گنبد خضرا ہے. گنبد کی طرف خاص آئیں تو حضور جان عالم علیہ السلام جہاں جلوہ فروز ہیں جس جگہ پر، وہاں اوپر جو سایہ فگن ہے یہ گنبد. اس گنبد کی جو تعمیر ہے سب سے پہلے گنبد، تھوڑا تاریخی بات بھی کر دیتا ہوں، یہ گنبد سب سے پہلے یہاں تعمیر کیا گیا تھا 678 سنہ ہجریہ میں. مصر کے سلطان تھے سلطان سیف الدین، انہوں نے اس کی تعمیر کروائی تھی چونکہ ان کے ہاں جو ہے گنبدوں کا رواج تھا اور فن تعمیر جو وہاں مقبول تھا اس کے مطابق انہوں نے یہاں تعمیر کروائی تھی. اس وقت اس کا جو رنگ تھا وہ زرد تھا تو اسے کہا جاتا تھا القبۃ الصفراء، زرد گنبد. بعد میں مختلف ادوار میں پھر گنبد انہدام کی وجہ سے، مختلف مرور زمانہ کی وجہ سے، مختلف اسباب کی وجہ سے دوبارہ تعمیرات ہوتی رہی ہیں. تو ان تعمیرات میں پھر رنگ بھی تبدیل ہوتا رہا ہے. پھر سفید رنگ بھی ہوا جس کی وجہ سے اس کو القبۃ البیضاء کہا جاتا تھا. پھر بعد میں مختلف کلر بھی کیے گئے نیلے کے ساتھ ساتھ، تو رنگ برنگا گنبد کہتے تھے. 1233 سنہ ہجریہ کے اندر اس کو عثمانی سلطان محمود بن سلطان عبدالحمید انہوں نے 1233 سنہ ہجریہ میں جب اس گنبد کی تعمیر کروائی ہے اور آگے 1253 سنہ ہجریہ میں اس پہ رنگ کروایا سبز. تو اس کے بعد سے اس کو کہا جاتا ہے القبۃ الخضرا، ہمارے اردو فارسی میں کہتے ہیں گنبد خضرا. تو اس وقت سے آج تک یہ سبز گنبد ہے اور یہ ایسا سبز گنبد ہے کہ اس نے عشاق کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے. یہ گنبد عشاق کے دلوں کی جو آتش عشق ہے اس کو یہ گنبد جو ہے گرما رہا ہے. پھر اس گنبد پہ عشاق نے بڑی بڑی شاعری کیا. کیا وہ خالد محمود خالد نے بات کی اور بڑی اچھی بات کی. انہوں نے جب تقابل کیا زمین اور آسمان کا اور تقابل کرتے ہوئے کہا کہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے بریلی سے انہوں نے آواز لگائی، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ زمین پر ہے، سرکار کا گنبد جو ہے وہ زمین پر ہے. اس جہت سے اس زمین کو آسمانوں پر ترجیح ہے، آسمانوں پر فضیلت ہے. آپ کھلے میدان میں دیکھیں ذرا، کھلے میدان میں کھڑے ہو کے تو آپ کو آسمان جو ہے وہ ہر طرف جھکا ہوا نظر آئے گا، ہر طرف آسمان کہیں نہ کہیں نیچے کی طرف نظر آئے گا. تو اسی سے انہوں نے یہ خیال لیا، یہ استعارہ لیا. وہ شاک ہے نا اس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو انہوں نے استعارہ لیا کہ گویا آسمان کی کمر ہے اور وہ کمر خمیدہ ہے، جھک گئی ہے. ادھر سے دیکھیں تو بھی ایسے لگے گا، اس طرف سے دیکھیں تو بھی ایسے لگے گا. وہ کہا نا اقبال نے گنبد آبگینہ رنگ، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں احباب. تو اس پہ انہوں نے یہ حسن تعلیل کا مظاہرہ کرتی ہوئے، بلاغت کی اصطلاح حسن تعلیل، اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ شعر کہا. محبوب کے ساتھ اس کو جوڑا، آسمان کی پشت کو رکھا، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کے حسین شام و سحر کی بات کرتے ہیں، با الفاظ دیگر خلد نظر کی بات کرتے ہیں، ستاروں کی نہ ہم حسن قمر کی بات کرتے ہیں، جمال سید خیر البشر کی بات کرتے ہیں. ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کیا ہی خوبصورت انداز میں ہمارے علماء حضرات گفتگو فرما رہے ہیں۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے انشاءاللہ ان کے کلمات ہم سنیں گے، لیکن پہلے ہم مناجات کی جانب بڑھتے ہیں۔ حسان عزیزی بارگاہ رب العزت میں مناجات پیش کریں گے، بسم اللہ۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے برم، اللہ کرم اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے برم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر
ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کا کرم اللہ کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید صبی الدین صبی رحمانی کا لکھا ہوا یہ کلام پیش کر رہے تھے حسان عزیزی. اور کوئی بھی بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ میں حاضر ہونے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور جب اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، اسے یہ سفر نصیب ہوتا ہے، اور جب وہ کعبۃ اللہ میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کرم اور اپنی التجائیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پیش کرتا ہے. یہ جو بندہ مومن کی کیفیت ہے ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ ہر بندہ مومن، میں نے دیکھا مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، وہ جب کعبۃ اللہ میں آتے ہیں تو ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے، اور کعبۃ اللہ ان کے سامنے ہوتا ہے. اس کیفیت پر آپ کیا کہیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و صلات کے سرور کشور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے مومنین پر کہ انہوں نے پتھر دلوں کو نرم کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پتھروں کو زبان دی ہے. بے شک بے شک بولنے کا سلیقہ انسانوں میں تھا کہاں؟ بے شک. وہ تو مدر پدر آزاد اس کعبے کے گرد طواف کیا کرتے تھے جو محض ایک تماشے کی حیثیت سے ان کے نزدیک تھا، اور خود تراشیدہ خداؤں کی خود پرستی میں اس حد تک غرق ہو گئے تھے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں رب سے مخاطبت کا ذریعہ کیسے ہو. حضور نے بھولے ہوئے اسباق کو یاد کر کے بتلا دیا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو رب کو بندے سے ملا کر یہ بتلا دیا کہ التجا کی کیسے جاتی ہے، سلیقہ کیا ہے. اور یہ جو اللہ کرم ایک بار اللہ کو پکارو وہ 100 بار تمہیں جواب دے گا. کیوں کہ اس میں ممتا، اس میں محبت، اس میں طلب کہ میرا پیار کرنے والا مجھ سے ایک بار رجوع تو کرے، میں تو اس کے سارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کروں گا. شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کا وسیلہ دے. اس میں حضور سے نسبت اور محبت کی بنیاد پر مناجات کو جس طریقے سے بزرگان دین نے پیش کیا، علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ مناجات بذات خود ایک ذکر ہے. مناجات دل کو جاری کرتی ہے، بالکل قلب کی بیماریوں کا علاج ہے. اللہ کرم. جب آپ ایک انسان سے مخاطب ہوتے ہیں تو انسان جواب دیتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں ایک طلب کرنے والا التجا کے ساتھ، صاف دلی کے ساتھ، اور اپنے ان جذبوں کے ساتھ کہ جس پر اس کو ندامت ہے کہ اس نے گناہ کبیرہ و صغیرہ کیے ہیں، کہ میرے رب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تیرے دروازے سے ہٹ کر اور کس کے دروازے پر جاؤں؟ تو کرم فرما، تو کریم ہے، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم. تو کیسے ممکن ہے کہ میرا رب صادق کا جواب نہ دے اور قبول نہ کرے اور اس کے نصیب کو بدل نہ دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اللہ کی محبت کو بتلایا. آج ہم اللہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، اللہ خوف کا نام نہیں ہے، اللہ تو محبت کا نام ہے، پیار کا نام ہے، رغبت کا نام ہے، تعلق کا نام ہے، الفت کا نام ہے. بارگاہ ایزدی میں جھک کر سجدے کو اس طرح سے پیش کرنے کا نام ہے کہ سجدے آسمانوں پر چمکنے لگے. اللہ. اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مناجات میں اثر، دعا میں اثر اور نماز میں اثر دیکھنا ہو تو چہروں پر سجدے بولتے ہیں. اور جب یہ چہروں پر سجدے بولتے ہیں تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تم مجھے اللہ کا دوست کہو. ولی کا چہرہ خود بتلاتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے اور اس کی مناجات آسمانوں پر سنی گئی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اولیاء کرام کے دروازوں پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ عبادت کا سلیقہ سیکھتے ہیں. جب گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہیں تو جھکنے کا سلیقہ اور بارگاہ ایزدی میں پیش ہونے کا سلیقہ آتا ہے. اور جب بارگاہ خداوندی میں جاتے ہیں
تو اس وقت اللہ کرم آپ ایک بار کہتے ہیں 70 بار رب یہ کہتا ہے جا تیری دعا کو مقبول اس لیے کیا کہ تجھ کو ہم نے تیرے دل کو ہم نے اپنی محبتوں سے لبریز کر دیا. یہ معین الدین بن گیا, یہ علی حجویری بن گیا, یہ داتا گنج بخش جس کو داتا گنج بخش کہتے ہیں. یہ نگاہیں اگر ان پر کرم کی نہ ہوتی تو نہ کوئی داتا ہوتا, نہ کوئی معین الدین ہوتا, نہ کوئی عبد القادر جیلانی ہوتا. تو یہ کرم کے مظاہر ہیں جن کو زمین پر اللہ نے پتھروں پر دکھایا تو کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اور جب انسانوں میں دکھلایا تو یہ اولیاء کاملین نظر آئے. اللہ تعالی ہمارے مناجات کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو اس طریقے سے اپنی محبت میں مسخر کر دے کہ ہمارے قلوب کا زنگ ختم ہو اور دل میں حضور کی محبت ہو, کیونکہ محبت ہی مناجات کی قبولیت کا درجہ ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب نے اس جماعت کا ذکر کیا جس کے لیے سورہ فاتحہ میں ہے انعمت علیہم, اللہ نے جن پر اپنا انعام فرمایا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے. مفتی احسن نوید نیازی صاحب, علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, ماشاءاللہ آپ تشریف لائے, بہت عمدہ آپ دونوں حضرات نے بھی کلام فرمایا, اور ہمارے تینوں ثناخانوں کا بہت شکریہ, آپ تینوں حضرات تشریف لائے. ناظرین محترم, یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا, عقیدتوں کا یہ سفر جاری رہے گا, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اس پروگرام کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ